بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ الحاج ابراہیم کے پاس اس کا ایک دوست آیا اور کہنے لگا کچھ رقم کی ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو، میں 1 سال کے اندر لوٹا دوں گا۔ رقم دے کر الحاج ابراہیم نے اپنے رجسٹر میں اندراج کر لیا۔ اس کے دوست نے کہا کہ میں زر ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھنے کو تیار ہوں، لیکن الحاج ابراہیم نے کہا نہیں، تم میرے عزیز دوست ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، وہ نعم الوکیل اور نعم الشہید، یعنی بہت اچھا گواہ ہے۔ اب 1 سال نہیں گزرا تھا کہ الحاج ابراہیم کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وفات پا گیا۔ اس کے لواحقین میں اس کی بیوہ اور 4 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 13 سال کی تھی۔ ایک دن بیوی نے اپنے خاوند کا رجسٹر چیک کیا، کس سے کیا لینا ہے اور کس کو دینا ہے، اس میں تمام حسابات درج تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے فلاں دوست نے قرض لیا تھا اور 1 سال بعد دینا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے دوست کو پیغام بھیجا اور اس سے قرض کا مطالبہ کیا، مگر اس نے جواباً کہلا بھیجا کہ میں نے حاجی ابراہیم سے کوئی قرض نہیں لیا، لہذا واپس دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس پر دباؤ ڈالا گیا تو اس نے کہا ہاں، یاد آیا کہ میں نے رقم بطور ادھار لی تھی، مگر وہ تو مدت ہوئی واپس کرتی تھی۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ الحاج ابراہیم کے ساتھ تھا کہ اس کے بارے میں یہ امر معروف تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے قرض دیا کرتا تھا اور کسی سے زر ضمانت نہیں رکھواتا تھا اور نہ ہی تحریر لیا کرتا تھا۔ دوسرا گروہ اس شخص کے ساتھ تھا جس نے قرض لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نامعقول بات ہے کہ حاجی ابراہیم جیسا سمجھدار شخص اتنا قرض دے اور بغیر کسی تحریر اور ضمانت کے دے دے۔ اب اس بیوہ نے علاقے کے با اثر لوگوں کے ذریعے اس شخص پر دباؤ ڈالا کہ وہ رقم واپس کرے، مگر ادھر سے مکمل انکار تھا۔ مایوس ہو کر اس عورت نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے فریقین کو بلوایا۔ دونوں فریق عدالت میں حاضر ہوئے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد جج نے کہا میری ذاتی رائے میں اس شخص نے بلا شبہ حاجی ابراہیم سے قرض لیا تھا اور اس نے اس کا اندراج بھی کیا ہے، مگر رجسٹر میں لکھ دینا کافی نہ تھا، اس پر دستخط لینے ضروری تھے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس نے قرض واپس کر دیا تھا اور اس بات کی گواہی بھی ملی ہے کہ ایک شخص نے خود قرض لینے والے سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہ حاجی ابراہیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا، یہ فقر و فاقے سے بچا لیا، مجھے رقم کی ضرورت تھی، عین وقت پر رقم دے کر اس نے میری ضرورت پوری کی۔ جج نے کہا ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ رقم واپس ہوئی ہے یا نہیں۔ عدالت کے نزدیک دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، اور جو اسے قبول نہ کرے اور انکار کرے اس کے لیے قسم ہے۔ اسی لیے میرا فیصلہ ہے کہ مدعا علیہ قرآن کریم کی قسم کھائے اور کہے کہ وہ حاجی ابراہیم کا قرض دار نہیں ہے اور اس نے جو قرض لیا تھا وہ واپس کر دیا تھا۔ مدعا علیہ نے قسم کھانی شروع کی، میں قسم کھاتا ہوں، پھر قسم کھاتا ہوں، اور اس نے بیان مکمل کر دیا کہ میں قرض واپس کر چکا ہوں۔ عدالت نے اسے بری کر دیا۔ مدعا علیہ بڑے فخر کے ساتھ خوشی خوشی عدالت سے باہر نکلا۔ وہ بالکل تندرست اور ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ جیسے ہی اس نے عدالت سے باہر قدم رکھا، لوگوں نے ایک شور سنا۔ مدعا علیہ زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس کے جسم کا ایک سرا عدالت کے اندر اور دوسرا عدالت کے باہر تھا۔ لوگوں کے منہ سے خوف کے مارے دبی دبی سی چیخیں نکلی، وہ مر گیا، ہائے کیسے، وہ تو نہایت جوان تھا، مر گیا مر گیا۔ واقعہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں الحاج ابراہیم کا پڑوسی تھا، میں بھی عدالت میں حاضر تھا، اس کی عبرتناک موت سے خاصا متاثر تھا۔ چنانچہ میں حاجی ابراہیم کے گھر گیا۔ پردے میں اس کی بیوی سے جو بات چیت ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی، میرا خاوند نہایت متقی اور پرہیزگار تھا، اس کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے، غریب بھی، امیر بھی اور سفید پوش بھی، وہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ بعد میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غرباء اور فقراء کو قرض معاف کر دیتا اور امیروں کو مہلت دیتا۔ اس نے ایک رجسٹر تیار کر رکھا تھا جس میں وہ ان قرضوں کی تفصیل لکھ لیتا
قرض لینے والوں سے وہ کم ہی دستخط کرواتا۔ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ لوگوں سے دستخط لیا کریں، لیکن وہ کہتے کہ یہ مال و دولت اللہ کا ہے۔ میں کسی زمانے میں فقیر تھا تو اللہ نے مجھے غنی کر دیا۔ عدالت میں جب اس شخص نے جھوٹی قسم اٹھائی تو میرا بدن کانپ اٹھا تھا۔ مجھے یقین تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کی کتاب کو واسطہ بنانے کی جرت کر رہا ہے۔ تو میرے دل سے بدعا نکلی، اے اللہ تو خفیہ اور پوشیدہ باتیں جانتا ہے، تجھے غیب کا علم ہے۔ اے اللہ اگر یہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا ہے تو اسے لوگوں کے لیے عبرت بنا دے۔ اے قوی، اے جبار۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے عدالت کے باہر گرتے دیکھا۔ بے شک وہ دنیا کے حاکم سے بچ گیا تھا، لیکن زمین و آسمان کے حاکم سے نہیں بچ سکا۔ اور پھر ایک شدید سردی کی رات کو ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ایک باوقار عورت اپنے 6 سالہ بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ عورت قرضدار کی بیوی تھی اور اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے حاجی ابراہیم کی بیوہ سے کہا، میرے خاوند نے بھری عدالت میں جھوٹ بولا کہ اس نے قرض واپس کر دیا ہے۔ میں نے اپنے خاوند کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ جھوٹ اور فراد سے باز آ جائے، لیکن وہ باز نہ آیا، جس کی اس نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ اب میں قرض کی یہ رقم لے کر آئی ہوں، اسے قبول کر لوں، کہیں میرے خاوند کی جھوٹی قسم کی نحوست ہمارا پیچھا نہ کرتی رہے۔ تو عزیز دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ کبھی بھی کسی کے بارے میں جھوٹی قسم اور شہادت مت دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اور مزید اچھے واقعات اور سبق آموز کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل AR اسٹوری ٹائم کو سبسکرائب کریں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں ایک اور اچھے قصے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حامی و ناصر۔